اسلام آباد کے سرکاری اسکولوں میں تعلیم کے سلسلے کو بریک سی لگی نظر آتی ہے۔ اسکول ویران ہو چکے ہیں اور اساتذہ فارغ بیٹھنے پر مجبور ہیں۔ اس صورتحال کی وجہ حکومت کا وہ حالیہ فیصلہ ہے جس کے تحت شہر کے تمام سرکاری اسکولوں کو میئر کے ماتحت کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا اسلام آباد کے سرکاری اسکولوں کے اساتذہ سراپا احتجاج ہیں۔ اسکول بند ہیں اور اساتذہ نے بچوں سے کہا ہے کہ ہم آپ کو رابطہ کر کے بتائیں گے کہ کب اسکول آنا ہے۔ اسکولوں میں امتحانات بھی منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ والدین کو بچوں کی فیسیں اور کتابوں کے اخراجات بھی خود برداشت کرنا پڑیں گے۔ دوسری جانب وزیر تعلیم شفقت محمود نے ٹویٹر پر امید ظاہر کی کہ اسلام آباد کے بچے 6 دسمبر سے اسکول جانا شروع کر دیں گے۔ انہوں نے اساتذہ کے نمائندوں کے ساتھ اپنی تصویر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ اسلام آباد میں اساتذہ کے نمائندوں سے اس معاملے پر ملاقات ہو گئی ہے، تاہم انہوں نے ملاقات میں ہونے والے کسی فیصلے سے آگاہ نہیں کیا، نہ ہی اساتذہ کی جانب سے کوئی بیان سامنے آیا ہے۔ یاد رہے کہ 23 نومبر کو صدر عارف علوی نے اسلام آباد میں بلدیاتی نظام کے حوالے سے آرڈیننس کی منظوری دی۔ اساتذہ کے مطابق انہیں 25 نومبر کو یہ خبر ملی، جس کے بعد اساتذہ نے کلاسز کا بائیکاٹ کیا اور جمعرات کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ڈی چوک پر ایک بڑا مظاہرہ بھی کیا۔ ایک اسکول ٹیچر آمنہ نے بتایا کہ ہم نے جب سے یہ خبر سنی ہے ہم نہ ٹھیک سے کھانا کھا پا رہے ہیں اور نہ ہی سو پا رہے ہیں۔ پریڈ گراؤنڈ سے شہید ملت روڈ تک مرد ہی مرد اور عورتیں ہی عورتیں ہیں، جن کو دیکھ کر میں سوچ رہی تھی اس ملک میں ہم اساتذہ کی کیا عزت ہے۔ خاتون ٹیچر نے بتایا کہ ابھی تو ہم ایجوکیشن منسٹری کے ماتحت ہیں تو ہمیں فنڈز ملنے میں مشکلات ہوتی ہیں، لہٰذا کیا گارنٹی ہے کہ سسٹم تبدیل ہونے کے بعد میونسپل کارپوریشن اپنا فرض ادا کر پائے گی۔ اساتذہ کے احتجاج میں شامل ایک اسکول پرنسپل نے بتایا کہ ہمارے خدشات یہی ہیں کہ میونسپل کارپوریشن کے پاس تو اتنے فنڈز ہی نہیں ہوتے کہ وہ اساتذہ کو تنخواہوں کی ادائیگی کر پائے، ایسے میں وہ اسکولوں کی ذمہ داری کیسے نبھائیں گے؟ یوں مستقبل میں بچوں کو دی جانے والی مفت تعلیم اور کتابیں دیے جانے کا سلسلہ بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ تاہم اس معاملے پر ڈپٹی کمشنر حمزہ شفقات نے بتایا کہ پوری دنیا میں تعلیم تو مقامی حکومت کے ماتحت ہوتی ہے، پاکستان میں بھی ایسے ہی ہے۔ حالیہ آرڈیننس باقاعدہ کابینہ سے منظور ہوا ہے۔ 3 MNAs نے اس پر متفقہ طور پر اتفاق کیا۔ اگر کسی کو اس پر اعتراض ہے تو وہ منسٹری کے پاس جائے۔ دوسری جانب اساتذہ کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ترجمان ضیاء یوسف زئی نے بتایا کہ انہوں نے حکومتی اراکین سے بات کی ہے، لیکن ان کے پاس وقت نہیں تھا اور انہیں جلدی میں یہ آرڈیننس جاری کرنا پڑا۔ تاہم سینیٹر عرفان صدیقی نے اس معاملے کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ماہر تعلیم اور کالم نگار اصغر سومرو کہتے ہیں اگرچہ دنیا میں یہ اچھی پریکٹس موجود ہے کہ پرائمری ایجوکیشن میئر کے ماتحت ہوتی ہے اور سلیبس، گرانٹس، جائزہ لینا یہ سب صوبائی حکومت کے پاس ہوتا ہے، پاکستان میں زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ بلدیاتی نظام فوجی حکومت کے دور میں سامنے آتا ہے اور جمہوری حکومتیں اس پر سیاست زدہ دکھائی دیتی ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔